نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اذا بعث الامام رسولا في حاجة او امره بالمقام هل يسم له؟ جب بھیجے امام کسی کو سفیر بنا کر فی حاجتن کسی کام میں، او امرہ بالمقام یا حکم دے اس کو کہیں ٹھہرنے کا، حل یسم لہو تو اس کے لیے بھی حصہ لگایا جائے گا. پیچھے چونکہ آپ نے پڑھا کہ مال غنیمت اس کا حصہ ہوتا ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خود امیر جنگ میں شریک ہونے سے روک دیتا ہے کہ تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، فلاں کام پہ جاؤ گے. اب جنگ ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو جو شریک ہوئے وہ تو غنیمت لے رہے ہیں. اب وہ جو امیر ہی کے کہنے پہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ان کا کیا بنے؟ ان کو بھی حصہ دیا جائے گا. یہ بتانے کا مقصد ہے. حدثنا موسیٰ حدثنا ابو عوانہ حدثنا عثمان بن موہب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انما تغیب عثمان عن بدر. حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے. کانت تحتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زوجیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. وکانت مریضۃ، اور وہ بیمار ہو گئی تھی. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا، تمہارے لیے اس شخص جتنا حصہ ہے مال غنیمت میں سے جس نے بدر میں حصہ لیا، وسہمہ، اور اس کا حصہ بھی، یعنی اجر بھی اتنا اور حصہ بھی اتنا. حالانکہ وہ شریک نہیں ہوئے تھے جنگ میں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ام کلثوم جو تھی وہ شدید بیمار تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ادھر بدر کی فتح کی خبر ملی اور ادھر ان کی وفات کی، اور یعنی آخری دموں پہ تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں حصہ لینے کی بجائے ان کی عیادت کرنے پر مامور کیا. اور چونکہ آپ نے خود حکم دیا تھا، وہ تو چاہتے تھے آنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی بشارت دی، اجر کی بھی اور غنیمت کی بھی، کہ شریک نہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے حصہ ہے. باب ومن الدلیل علی ان الخمس لنوائب المسلمین، اس بات کی دلیل کہ پانچواں حصہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے ہے. نوائب وہی نائبہ، پیچھے گزر چکا. ما سأل حوازن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگا حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بردائہ فیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کی وجہ سے ان کے قبیلے میں، یعنی دودھ شریک رشتہ داری کی وجہ سے. فتحلل من المسلمین، تو معاف کروا دیا آپ نے مسلمانوں سے. وما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعد الناس ان یؤتیہم، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کیا کرتے تھے لوگوں سے کہ انہیں دیں گے، من الفیء والانفال، فیء اور غنائم میں سے، من الخمس، پانچویں حصے میں سے. وما آتا الانصار، اور جو دیا انصار کو. وما آتا جابر بن عبداللہ من تمر خیبر، اور جو جابر کو خیبر کی کھجور میں سے دیا. قبیلہ بنو حوازن، یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے نا، جب حوازن قبیلے نے بہت تیر اندازی کی تھی اور پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر مسلمان پامردی سے لڑے اور فتح حاصل ہوئی اور بہت سارے قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوئے. پھر اس کے بعد آپ نے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا. یہ واقعہ پیچھے کئی دفعہ گزرا ہے. اور حلیمہ سعدیہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، یہ حوازن ہی میں سے تھی. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان بن الحكم ومسور بن مخرم اخبراه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال حين جاءه وفد حوازن مسلمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے پاس حوازن کے مسلمانوں کا وفد آیا، یہ مسلمان ہو گئے تھے یہ لوگ. فسألوه، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا، ان يرد الیہم اموالہم، کہ ان کے مال واپس کر دیے جائیں، وصبیہم، اور ان کے قیدی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، احب الحدیث الی اصدقہ، سب سے زیادہ پسندیدہ بات میرے نزدیک وہ ہے جو سب سے سچی ہو. فاختاروا، تو چن لو، احدى الطائفتین، دو میں سے ایک چیزیں، اما الصبی و اما المال، یا قیدی لے لو یا مال لے لو. وقد كنت استأنیت بهم، اور میں ان کا انتظار کرتا رہا. وقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظر آخرهم 12 لیلۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 پر کئی راتوں تک ان کا انتظار کرتے رہے. حین قفل من الطائف، جب طائف سے واپس آئے. فلما تبین لهم، جب آپ پر واضح ہو گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم، یعنی قبیلہ بنو حوازن پر جب یہ بات واضح ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹانے والے ان کو الا احدى الطائفتین، مگر دو میں سے ایک چیز، یعنی مال یا قیدی. قالوا، تو کہنے لگے، فإنا نختار صبینا، تو ہم چنتے ہیں اپنے قیدیوں کو، یعنی ہم قیدی واپس لینا چاہتے ہیں.
فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے. فاثنى علی اللہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. بما هو اہلہ، جس کا وہ اہل ہے. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فان اخوانکم هؤلاء قد جاؤونا تائبین، کہ یہ تمہارے بھائی یعنی قبیلہ بنو حوازن کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس توبہ کرتے ہوئے. وانی قد رأیت ان ارد الیہم سبیہم، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کو لوٹاؤں ان کے قیدی. من احب ان یطیب، جو پسند کرے کہ دل کی خوشی سے دے، فلیفعل، تو چاہیے کہ دے دے، کیونکہ آپ تقسیم کر چکے تھے اس لیے مسلمانوں کو ایک طرح سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے. ومن احب منکم ان یکون علی حظہ، اور جو چاہتا ہے تم میں سے کہ اپنے حصے کو باقی رکھے. حتی نؤتیہ ایاہ، یہاں تک کہ ہم اس کو اس کا معاوضہ دیں. من اول ما یفیء اللہ علینا، جو اللہ سب سے پہلے ہمارے پاس لوٹا لائے. فلیفعل، تو چاہیے کہ ایسا کر لے، یعنی جو مفت میں چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اور جو ہم سے آئندہ آنے والے مال غنیمت میں سے بدلہ لے کر چھوڑنا چاہے تو وہ ایسا کر لے. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، قد طیبنا ذالک یا رسول اللہ لہم، ہم نے خوشی سے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم معاوضے کے بغیر انہیں آزاد کرتے ہیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا، انا لا ندری من اذن منکم فی ذالک ممن لم یأذن، کہ ہم نہیں جانتے کہ کس نے اجازت دی تم میں سے اس چیز کی ان میں سے جنہوں نے نہیں دی. یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ واقعی سب لوگ اس پر راضی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس پر راضی نہ ہوں. فرجعوا حتی یرفع الینا، تو جاؤ یہاں تک کہ آئے ہمارے پاس تمہارے امیر، عرفاؤکم امرکم، جن کے معاملے تمہارے سپرد ہیں. یعنی ایک تو جنرل بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تسلی اس وقت ہوگی کہ جب تم میں سے تمام لوگوں کے قبائل کے جو سردار ہیں وہ میرے پاس آئیں اور وہ سب قبیلے کی طرف سے مجھے تسلی دلائیں. فرجع الناس، تو چلے گئے لوگ. فکلمہم عرفاؤہم، تو ان سے بات کی ان کے عمراء نے. ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. فاخبروہ، تو انہوں نے آپ کو خبر دی. انہم قد طیبوا، کہ لوگوں نے خوشی سے ایسا کیا ہے. فاذنوا، آپ نے اجازت دی. فہذا الذی بلغنا عن سبی حوازن، تو یہ ہے وہ بات جو ہمیں حوازن کے قیدیوں کے بارے میں پہنچی ہے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ قال وحدثنا القاسم ابن عاصم الکلیبی وانا لحدیث القاسم احفظ من زہدم قال كنا عند ابی موسیٰ فأتی ذکر دجاجۃ، ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے تو ذکر کیا گیا مرغی کا. وعنده رجل من بنی تیم اللہ، ان کے پاس ایک شخص تھا بنو تیم اللہ میں سے، احمر، جس کا رنگ سرخ تھا. کأنہ، گویا کہ وہ من الموالی، موالی میں سے تھا. فدعاہ للطعام، تو انہوں نے اس کو کھانے کے لیے بلایا. فقال، تو انہوں نے کہا، انی رأیتہ یأکل شیئا، وہ کہنے لگا کہ میں نے مرغی کو کچھ گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا. فقذرتہ، تو مجھے بہت ناگوار لگا. فحلفت، تو میں نے قسم کھا لی تھی، لا آکل، کہ میں نہیں کھاؤں گا. فقال، تو انہوں نے کہا، ہلم، ادھر آؤ. فلا احدثکم عن ذالک، میں تمہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں. انی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فی نفر من الاشعریین، اشر قبیلہ کے ایک گروہ کے ساتھ. نستحملہ، ہم آپ سے سواری مانگ رہے تھے. یعنی یہ غزوہ تبوک کی بات ہے کہ جب جانے کے لیے اشر قبیلہ کے لوگ آپ سے سواری طلب کر رہے تھے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں سواری نہیں پاتا تمہارے لیے. وَأُتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنہب ابل، کچھ اونٹ غنیمت کے. فسأل عنا، فقالا، تو فرمایا، این النفر الاشریون، یعنی آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا، کہا کہ وہ اشری لوگ کدھر گئے. فأمر لنا بخمس زود غر الذراء، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ 5 نہایت عمدہ موٹے تازے سفید کوہان والے اونٹ دیے جائیں. فلما انطلقنا، جب ہم چلے، قلنا، ہم نے کہا، ما صنعنا، جو ہم نے کیا ہے، لا یبارک لنا، اس میں ہمارے لیے برکت نہ ہوگی. فرجعنا الیہ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. فقلنا، تو ہم نے کہا، انا سألناک ان تحملنا، ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں سواری دیں. فحلفت، تو آپ نے قسم کھائی تھی، اللہ تحملنا، کہ آپ ہمیں سواری نہ دیں گے. یہ اوپر آیا نا، واللہ لا احملکم. افنسیتا، تو کیا آپ بھول گئے کہ اس کے بعد آپ نے 5 اونٹ ہمیں بھجوا دیے. قال لست انا حملتکم، کہنے لگے کہ نہیں، میں نے تو تمہیں سوار نہیں کرایا. ولکن اللہ حملکم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو سوار کیا ہے. وانی واللہ، اور اصل بات یہاں ہے کہ بے شک اللہ کی قسم، میں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لا احلف علی یمین، تو نہیں میں قسم کھاتا، فارا غیرہا خیرا،
پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے علاوہ چیز زیادہ بہتر ہے، منہا اس سے، الا اتیت الذی هو خیر، مگر میں وہ کر لیتا ہوں جو زیادہ بہتر ہوتی ہے، وتحللتها، اور اس قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس میں بنیادی طور پر کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لی جائے اور پھر انسان یہ دیکھے کہ قسم والی بات سے زیادہ بہتر دوسری بات ہے تو اسے کر لے اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے. اور یہ اصل میں حدیث سنائی جا رہی ہے اس شخص کو جس نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھائی تھی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، فیہا عبداللہ ابن عمر، جس میں عبداللہ بن عمر تھے، قبل نجد، نجد کی طرف، فغنموا ابلا کثیرۃ، تو انہوں نے غنیمت حاصل کی بہت سے اونٹوں کی، فکانت سہامہم، تو ان کے حصے تھے، 12 بعیرا، 12 اونٹ، او 11 بعیرا، یا 11 اونٹ، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا، اور زائد دیے گئے ایک ایک اور اونٹ، یعنی حصے سے زیادہ ملا ان کو. اور یہ انعام ظاہر ہے کہ پھر خمس میں سے دیا گیا ہوگا جو ایک ایک زائد ملا، کیونکہ 4 حصے جب کیے گئے تو اس میں سے 11 یا 12 ملے، تو جو ایک اور ملا وہ خمس میں سے دیا گیا. اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ باب جو چل رہا ہے یہ سب کس کی طرف ہے؟ یہ پیچھے جو بات ہوئی نا کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں ان کا حصہ لگانا، پھر اسی میں سے یہ حکم نکلا کہ اگر امیر وقت اپنی مرضی میں سے مال غنیمت کو کسی خاص طریقے سے تقسیم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. حدثنا يحيى بن بكير اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعد من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کیا کیا کرتے تھے کہ بعض فوجیوں میں جن کو روانہ کرتے تھے بعض خاص لوگوں کو کچھ زیادہ انعام دلواتے عام لشکر کے حصوں کے علاوہ. یعنی جب تقسیم ہوتی تھی تو اس تقسیم میں ایک تو عام تقسیم تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جنہیں عام حصے کے علاوہ کچھ زائد بھی دیا کرتے تھے. وہ کیوں؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے تھے یا آپ کے فیورٹ لوگ ہوتے تھے؟ نہیں، وہ لوگ ہوتے تھے جن کی قربانیاں زیادہ ہوتی تھی یا جن کا کام زیادہ ہوتا تھا یا جن کی کوئی اہلیت زیادہ ہوتی تھی. اس کو بھی دراصل یہ احادیث اس لیے لائی جا رہی کہ بتایا جا سکے کہ امام وقت جو ہے وہ اپنی ڈسکریشن پر کمی بیشی حصوں میں کر سکتا ہے، یعنی اصل سے زائد اصل میں تو نہیں کی جا سکتی. ظاہر ہے کہ ایک جنگ میں اگر مال غنیمت شریک جنگ لوگوں کو تقسیم ہو رہا ہے تو سب کو برابر ہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو خمس وغیرہ ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو اور بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے تنخواہ پر بونس. تنخواہ تو سب کو ملتی ہے لیکن بونس کس کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی خاص اہم کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ حدثنا برید بن عبد اللہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور ہم ابھی یمن میں تھے. فخرجنا مہاجرین الیہ، تو ہم نکلے آپ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے. انا و اخوان لی، میں اور میرے بھائی، انا اصغرہم، میں ان سب سے چھوٹا تھا. احدہما ابو بردہ، ان میں سے ایک ابو بردہ تھے، والآخر ابو رحم، دوسرے کا نام ابو رحم تھا. ایک ابو موسیٰ، دوسرے ابو بردہ، تیسرے ابو رحم. اما قال فی بدء و اما قال فی 53 و 52 رجلا من قومی. تو یہ 3 جو تھے یہ جب نکلے تو کہنے لگے کہ یا تو چند آدمیوں میں تھے یا 53 یا 52 لوگوں کا گروپ تھا جو نکلے تھے یمن سے. کس لیے؟ ہجرت کرنے کے لیے. کہاں جانے کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کب؟ جب آپ غزوہ خیبر کے لیے نکل چکے تھے. فرکبنا سفینۃ، تو ہم کشتی میں سوار ہوئے. فالقتنا سفینتنا الی النجاشی، تو ہماری کشتی ہمیں نجاشی کی طرف لے گئی. بالحبشۃ، حبشہ میں. ووافقنا جعفر بن ابی طالب، اور پایا ہمیں جعفر بن ابی طالب نے. واصحابہ، اور ان کے ساتھیوں نے. عندہ، جو ان کے پاس سے. فقال جعفر، تو جعفر نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثنا ہاہنا، ہمیں یہاں بھیجا ہے. وامرنا بالاقامت، اور یہی رہنے کا حکم دیا ہے. فاقیموا معنا، تو تم بھی ہمارے ساتھ رہو. یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکل رہے ہیں اور ادھر سے یمن جو کئی 100 میل دور ہے وہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. جو ہی وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی ان کو جدہ کی طرف لانے کی بجائے کدھر لے گئی؟ حبشہ لے گئی. حبشہ میں ان کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ جعفر بن ابی طالب. وہاں سورت مریم جنہوں نے پڑھ کے سنائی تھی.
اب ہوا یہ کہ وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہیں رہنے کا حکم دیا ہے، ابھی وہ چونکہ جنگ پہ گئے ہوئے ہیں تو تم بھی یہیں رہو، ابھی نہیں جاؤ. تو وہ ان کے ساتھ ہی ٹھہر گئے. وہ کہتے ہیں فَأَقَمْنَا مَعَهُ، ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. حتیٰ قدمنا جمیعاً، یہاں تک کہ ہم سب اکٹھے پھر مدینہ آئے. فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جا ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نفتتح خیبر، جب انہوں نے خیبر فتح کر لیا تھا. فاسہم لنا، آپ نے ہمیں بھی حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں شریک نہیں تھے. کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ نے خود ہی حکم دیا تھا کہ وہ ٹھہرے رہیں، جنگ میں شریک نہ ہوں. او قال فآتانا منها، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو بھی اس میں سے عطا کیا. وما قسم لأحد غاب عن فتح خیبر، حالانکہ نہ تقسیم کیا تھا آپ نے کسی کے لیے بھی جو فتح خیبر سے غائب رہا تھا. یعنی ہمارے علاوہ کسی اور کو جو خیبر میں شریک نہیں ہوا تھا اسے مال غنیمت نہیں دیا گیا تھا. الا لمن شہد معہ الا اصحاب سفینتنا، مگر جو آپ کے ساتھ حاضر ہوئے تھے یا پھر کشتی والے ہم، مع جعفر جو حضرت جعفر کے ساتھ تھے. واصحابہ قسم لهم معهم، تقسیم کیا ان کے لیے ان کے ساتھ، یعنی حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہم کشتی والوں کو بھی آپ نے دیا. اور یہ کس میں سے دیا؟ خمس میں سے نہیں، مال غنیمت میں سے دیا. خمس میں تو ویسے ہی آپ کو اجازت ہے دینے کی، قسم لنا کی بات آ رہی ہے، تو قسم مال غنیمت میں سے ہوتا ہے. حدثنا علی حدثنا سفیان حدثنا محمد بن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قد جاءنا مال البحرین، یہ بھی حدیث گزر چکی ہے، اگر آیا ہمارے پاس بحرین کا مال، لقد آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فلم یجے، تو وہ مال نہ آیا، حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر منادیا فنادا من کان له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین او عدۃ فلیأتنا، فاتیته فقلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا وکذا، فحثى لی ثلاثا وجعل سفیان یحسو بکفیہ جمیعا، ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنکدر، وقال مرة فأتيت ابا بکر فسألت فلم يؤتنی. یہ پیچھے والی حدیث تو گزر چکی، لیکن یہ حصہ نیا ہے. اور ایک اور مرتبہ وہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا، پھر میں نے آپ سے مانگا کہ حضور نے ہم سے وعدہ کیا تھا دینے کا بحرین کے مال کو، فلم یؤتنی، تو آپ نے مجھے نہ دیا. ثم اتیت، پھر میں آیا، فلم یؤتنی، پھر نہ دیا. ثم اتیت الثالثہ، پھر تیسری دفعہ آیا، فقلت، تو میں نے کہا، سألتک، میں نے آپ سے پوچھا ہے، فلم تعطنی، تو آپ نے مجھے نہیں دیا. ثم سألتک فلم تعطنی، پھر میں نے آپ سے مانگا ہے، پھر آپ نے مجھے نہیں دیا. ثم سألتک فلم تعطنی، پھر میں نے آپ سے مانگا، آپ نے مجھے نہیں دیا. فإما ان تعطینی وإما ان تبخل عنی، یا تو تم مجھے دو یا یہ ہے کہ تم مجھ سے بخل کر رہے ہو. قال قلت تبخل علی، ابو بکر نے کہا تم کہتے ہو کہ مجھ پہ بخل کر رہے ہو. ما منعتک من مرۃ، نہیں روکا میں نے تم سے کسی مرتبہ بھی، الا وانا اريد ان اعطیک، مگر یہ کہ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں دوں گا، لیکن دیتے کیوں نہیں تھے؟ تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا رائٹ نہیں ہے، احسان ہے جو انہیں دیا جائے گا، یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتے، یہ بطور احسان ملنے والا ہے. یہ صرف ایک تربیت کا حصہ تھا. قال سفیان وحدثنا عمرو عن محمد بن علی عن جابر فحثى لي احسیۃ، تو انہوں نے بھر کے دی مجھ کو کئی لب. قال ادھا، کہا گن لو. فوجدتها 500، میں نے پایا کہ 500 تھے. قال فخذ مثلها مرتين، کہنے لگے کہ اس جیسے 2 مرتبہ اور لے لو، یعنی 500 اور لے لو 2 دفعہ. قال یعنی ابن المنکدر، ابن منکدر کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہوئے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، اور کون سی بیماری زیادہ بدتر ہے بخل کی بیماری سے، یعنی سب سے بدترین عادت جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے وہ بخل ہے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا قرۃ بن خالد حدثنا عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنیمتا، اس اسنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم کر رہے تھے، بالجعرانہ، جعرانہ کے مقام پر. اذ قال له رجل، تو آپ کو ایک شخص نے کہا، اعدل، عدل کیجئے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد شقیت ان لم اعدل، تم بدبخت ہوئے اگر میں عدل نہ کروں، یعنی اگر عدل نہ کروں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہ ہو گئے تو بدبخت ہو جاؤ گے. باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارى من غیر ان یخمس، ما من، جو احسان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر، من غیر ان یخمس، بغیر اس کے کہ اس میں سے خمس وغیرہ نکالا جائے،
یعنی اس کے بغیر یعنی تقسیم سے پہلے ہی قیدیوں کو آزاد کر دیا. اور امام وقت ایسا کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو کچھ پکڑا ہوا آئے اسے لازمی طور پر فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے، بلکہ ان کو فدیہ لے کر واپس کیا جا سکتا، اما منن و اما فداءن، یا بطور احسان بھی چھوڑا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اس سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے. یہ کئی صورتیں جو سورۃ فتح میں بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یعنی اس میں سارے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کی ایک تقسیم تو وہ موٹی سی تقسیم ہے کہ 4 حصے جو ہے وہ فوجیوں میں، اور 5واں حصہ جو ہے وہ ان للہ خمسہ ولرسولہ وذی القربى والیتامى والمساکین، وہ جو سورۃ انفال میں آپ پڑھ چکے. لیکن اس کے باوجود، یعنی یہ تقسیم ہونے کے باوجود، حصے ہونے کے باوجود بھی امام وقت اگر دین کی مصلحت کے تحت کسی چیز کو اپنی مرضی سے کچھ کمی بیشی اس میں کرتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبیر عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، لو کان المطعم بن عدی، اگر مطعم بن عدی ہوتا حیا زندہ، ثم کلمنی، پھر وہ مجھ سے بات کرتا، فی ہؤلاء، ان لوگوں کے بارے میں، ان نتنا، نجس، ناپاک، گندے، یعنی ان کو کیوں نتنا کہا؟ نتن کا لفظ پہلے بھی گزر چکا. نتن کہتے ہیں گندی غلیظ چیز کو کہ شرک کی وجہ سے. لترکتہم لہو، تو میں اس کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا. یہ جو مطعم بن عدی تھا یہ جنگ بدر سے پہلے ہی کفر کی حالت میں فوت ہو گیا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان کیا تھا، اور وہ احسان یہ تھا کہ جب وہ شیب ابی طالب میں مقاطعہ کیا گیا تھا کہ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا کہ بنی ہاشم اور بنو مطلب سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ کوئی اور لین دین کریں گے، تو اس شخص نے اس معاہدے کو ختم کروایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی پناہ میں وہاں سے آئے تھے. تو یہ چونکہ اس کا احسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے آپ اس کے احسان کا بدلہ اس شکل میں نہیں، ان قیدیوں کو بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دینے کی شکل میں دینا چاہتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام وقت کا یہ اختیار ہے کہ اگر وہ دین کی کسی مصلحت کے لیے خود سے تقسیم میں کچھ اپنا انیشیٹو لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں چاہا؟ تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھائی جائے کہ کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی، اور یہ بھی بتایا جائے کہ جب کوئی احسان کرے تو خواہ کوئی کافر اور دشمن ہی کیوں نہ کرے، اس احسان کا بدلہ دینا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. باب ومن الدلیل علی ان الخمس للامام، اور اس بات کی دلیل کہ خمس امام کا حصہ ہے، یعنی جس طرح چاہے استعمال کرے. وانہ یؤتی بعض قرابته، اور یہ کہ دے اس کو اپنے بعض رشتہ داروں کو، دون بعض بعض کے علاوہ، کیونکہ اس میں آتا نا کہ ولی ذل قربا، رشتہ داروں کا حصہ. تو کیا امام کو چاہیے کہ جو خمس میں سے آیا وہ سارے رشتہ داروں کو بانٹے، سب کو دینا ضروری ہے؟ ما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنی المطلب و بنی ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو خیبر کے خمس میں سے نہیں دیا. وقال عمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں، لم یؤمہم بذالک، نہیں عام کیا ان کو اس چیز کے ساتھ، ولم یخص قریبا دون من احوج الیہ، اور نہ خاص کیا کسی رشتہ دار کو اس کے علاوہ کہ جو سب سے زیادہ محتاج تھا طرف اس کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مال غنیمت کو سب رشتہ داروں کو دیا اور نہ ہی کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص کیا، بلکہ کس کو دیا؟ جو سب سے زیادہ ان میں سے ضرورت مند تھا اس کا. یعنی خمس میں سے بھی، رشتہ داروں میں سے بھی ان کو دیا جو زیادہ ضرورت مند تھے. یہ بالکل ایسے جیسے زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جب زکوٰۃ آپ دینا چاہیں تو 8 ہی جگہوں پر خرچ کریں، اس میں آپ دیکھیں کہ ضرورت زیادہ کہاں ہے. تو یہ بالکل یہی چیز یہاں بھی. وَإِن كَانَ الَّذِي آتَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، اور اگرچہ ہے وہ شخص جو دیا گیا واسطے اس کے جو شکایت کرتا ہے طرف اس کے حاجت میں سے. یعنی اگرچہ آپ نے جن لوگوں کو دیا وہ کیا دیکھ کر دیا کہ وہ محتاجی کا شکوہ کرتے تھے. وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ، اور جو ان کو تکلیف پہنچی تھی آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، یعنی جنہوں نے دین کے راستے میں قربانیاں زیادہ دی تھی، من قومہم وحلفائہم، آپ کی قوم میں سے اور آپ کے حلیفوں میں سے، جن نے دین کے لیے قربانیاں زیادہ کی تھی آپ ان کو زیادہ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جو حاجت مند زیادہ تھے ان کو زیادہ دیتے تھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن المسیب عن جبیر بن مطعم قال مشیت انا وعثمان بن عفان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آتیت بن المطلب،
آپ نے بنو المطلب کو دیا، وترکتنا اور ہمیں چھوڑ دیا، ونحن وهم منک بمنزلۃ واحد، ہم اور وہ آپ کے ساتھ ایک ہی جیسی رشتہ داری رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انما بنو المطلب وبنو ہاشم شیء واحد، بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی چیز ہے. قال اللیث، لیث کہتے ہیں حدثني یونس وزاد قال جبیر ولم يقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ مال غنیمت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبنی عبد شمس بنی عبد شمس کو، ولا لبنی نوفل اور نہ بنو نوفل کو. وقال ابن اسحاق عبد الشمس و ہاشم و مطلب اخوۃ لام، عبد الشمس اور ہاشم اور مطلب جو تھے وہ ماں جائے بھائی تھے، یعنی سب کی ماں ایک تھی. وامہم عاتکۃ بنت مرہ، ان کی ماں کا نام عاتکہ بنت مرہ تھا. وکانا نوفل اخاہم لابیہم، اور نوفل جو تھا ان کا بھائی تھا باپ کی طرف سے، یعنی ستیلا، باپ ایک تھا ماں مختلف تھی. یعنی یہ رشتہ داریوں میں پھر کس طرح کمی بیشی ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ وہ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے یہ فرق نہیں کیا، اصل بات جو تھی وہ پیچھے گزر چکی.